لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أفضل الأولين وأشرف الآخرين، على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجئے بر محمد آل محمد، صلی علی محمد وآل محمد. محترم برادران عزیز، جس حدیث مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اس حدیث مبارکہ میں سرور کائنات حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. عزیزان گرامی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کے فضائل و کمالات کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کائنات کا تمام پانی دوات بن جائے اور کائنات میں موجود تمام کا تمام درخت قلم بن جائیں اور ان سے علی کے فضائل کو لکھا جائے تو یہ تمام قلم اور دوات ختم ہو جائیں گے، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. عزیزان گرامی، یہ وہ ذات پاک ہے کہ جس کے بارے میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں: ذکر علی عبادہ. کیا یعنی علی کے ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. اچھا عزیزان، یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول خدا نے علی کے ذکر کو عبادت کیوں قرار دی ہے؟ رسول کسی اور ذات کے بھی ذکر کو عبادت قرار دے سکتے تھے. تاریخ میں بہت سی شخصیات گزری، 1,24,000 انبیاء تھے. آدم کے ذکر کو بھی عبادت قرار دے سکتے تھے، نوح کے ذکر کو بھی عبادت قرار دے سکتے تھے، ابراہیم کے ذکر کو بھی عبادت قرار دے سکتے تھے. 1,24,000 انبیاء تھے، ان میں سے کسی کے بھی ذکر کو عبادت قرار دے سکتے تھے. مگر عجب نہیں کہ رسول جواب دیں کہ ایسا نہ تھا. اگر میں 1,24,000 انبیاء کے ذکر کو عبادت قرار دیتا تو تم پریشان ہو جاتے. اتنے انبیاء، ان کا ذکر کیسے ہو؟ عزیزان، یہ تمام کے تمام انبیاء کے فضائل و کمالات اور جو ان کو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ تمام کی تمام مولا کائنات میں موجود تھیں. یہی وجہ ہے کہ رسول نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر کو عبادت قرار دی. اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ رسول حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. عزیزان، یہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں جو دعویٰ کیا، اس کے دعوے کرنے والے تو بہت تھے مگر اس کو ثابت جو ہے کوئی نہیں کر سکا. وہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی اپنی ساری زندگی کیا کہتے رہے؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ اے لوگوں جو کچھ پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، تم مجھے کیا ہے؟ کھو دو. عزیزان گرامی، ایک روایت آپ کے زیر سماعت کرتا چلوں کہ مولا کا دیکھیے کہ مولا کس قدر جو ہے علوم و فنون پر کیا تھے، علوم و فنون کس قدر جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے تھے، کتنا عبور تھا انہیں.
ایک یہودیوں کا جو ہے وہ گروہ تھا، اور انہوں نے کیا بہت سن رکھا تھا، رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں بھی سن رکھا تھا۔ رسول کی حدیث کیا تھی؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے؟ باب ہیں۔ یعنی کسی کو اگر مجھ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو وہ علی کے پاس جائے اور اس سے مجھ تک پہنچے۔ تو عزیزان گرامی، ان یہودیوں نے ارادہ کیا کہ ہم مولا کے پاس جائیں گے اور مشکل سوالات کریں گے تاکہ وہ ان کے جواب نہ دے سکیں، اور ان کے جواب نہ دینے پہ کیا ہوگا؟ جو دین اسلام ہوگا اس کی بنیاد کو کیا ہوگا؟ اثر ہوگا، کیونکہ مولا نے جو ہے یہودیوں کے سوال کا جواب نہیں دیا، اس کا مطلب یہ دین کیا ہے؟ سچ نہیں ہے، حق پر نہیں ہے۔ اب وہ یہودی آئے اور انہوں نے جیسا کہ ارادہ کیا تھا کہ وہ مشکل سوال کریں گے، مولا کے پاس آئے اور مولا سے کہا کہ اے علی، ہم نے آپ کے بارے میں سن رکھا ہے کہ آپ باب العلم ہیں۔ تو مولا مسکرائے اور کہا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا جی ہاں، ہم تصدیق کرنے آئے ہیں اور آپ سے چند ایک سوالات کریں گے، مگر شرط یہ ہوگی کہ آپ ہمارے سوالوں کے جواب قرآن سے نہیں بلکہ کس سے دیں گے؟ ان کی خود کی کتاب توریت سے دیں گے۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا کیونکہ یہ توریت سے جواب نہیں دے پائیں گے تو ہم لوگ جیت جائیں گے۔ اب یہودیوں نے کہا، جب یہ یہودیوں نے کہا تو مولا نے کہا کہ میری بھی ایک شرط ہوگی، اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں گا تو تم لوگ دین اسلام کو حق مانو گے کہ یہی صحیح اسلام ہے، یہی صحیح دین ہے، اور تم لوگ اسلام کو قبول کر لو گے۔ یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، اپنا سوال پوچھو۔ یہودیوں نے کہا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اے علی، ہمیں بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے۔ اب وہاں دوسرے لوگ بھی موجود تھے، وہ سب پریشان ہو گئے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے نہ ہو؟ سب پریشان، مگر مولا نے بغیر کسی وقت کا مانگے، بغیر کسی وقت کا استعمال کے بغیر انہوں نے فوراً جواب دیا، کیا؟ اللہ کے لیے شرک نہیں ہے، یعنی اللہ ہر قسم کے شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے، وہ اکیلا اور واحد اس تمام چیزوں کا کیا ہے؟ خلق کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ نے بالکل درست جواب دیا، ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے خدا کہاں نہیں ہے؟ مولا نے کہا کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ کہا نہیں، ہمیں توریت سے جواب چاہیے۔ مولا نے مطالعے کا وقت نہیں مانگا کہ مجھے تھوڑا وقت دو، مولا نے فوراً کہا کیا تم نے یہ نہیں پڑھ رکھا ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اے فرشتے تم بتاؤ کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ پھر ایک اور فرشتہ آیا، حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا میں زمین کی 7ویں اندرونی سطح سے آیا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم دونوں کے سب سے زیادہ قریب تر کون تھا؟ تو کہا ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ ہمارے سب سے زیادہ قریب کون تھا؟ ہمارا رب تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے بلندیوں کی انتہا ہو چاہے پستیوں کی انتہا ہو، ہر جگہ خداوند عالم موجود ہے، ہر شے کے قریب ترین ہے۔ یہودی ششدر رہ گئے، حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے ہمیں توریت سے بنا کسی وقت کے مانگے فوراً جواب دیا۔ بہرحال یہودیوں نے کہا بالکل درست، ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب یہودیوں نے تیسرا سوال پوچھا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اچھا یہ بتائیے کون سی چیز خدا کے پاس نہیں ہے یا خدا نہیں کرتا ہے، یعنی کیا کون سی ایسی چیز ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ امام علی علیہ السلام نے کہا ظلم ایک ایسی چیز ہے جو خدا کے پاس یعنی خدا سے دور ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا ہے، اس نے جیسے عمل انجام دیے ہوں گے اس کی انہیں جزا و سزا دیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے۔ اب جب یہودیوں نے دیکھا کہ مولا تو سارے سوالوں کا جواب بالکل صحیح دے رہے ہیں تو انہوں نے اپنے سوالوں کا رخ کیا کیا؟ تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا ہم کوئی تاریخی سوال پوچھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا مولا یہ بتائیے کون سا وہ ایسا چشمہ ہے جو زمین سے پہلی بار جاری ہوا؟ تو مولا نے کہا کیا میں تمہیں وہ پہلا چشمہ بتاؤں جو زمین سے پہلی بار جاری ہوا، یا میں وہ چشمہ بتاؤں جو تمہارے ذہنوں میں ہے اور تم سمجھتے ہو کہ یہ پہلا جاری ہونے والا چشمہ ہے؟ کہا مولا بتائیے۔ کہا کہ تمہارے ذہنوں میں جو پہلا جاری ہونے والا چشمہ ہے وہ بیت المقدس میں ایک پتھر کے نیچے سے جاری ہونے والا ہے، جبکہ وہ پہلا چشمہ جاری ہونے والا نہیں ہے۔ پہلا جو چشمہ زمین سے جاری ہوا اس کا پانی حضرت خضر علیہ السلام نے پیا، اور وہ جو پانی تھا وہ کیا تھا؟ آب حیات تھا۔ تو کہا اچھا مولا ایسا ہے، اچھا پھر یہ بتائیے کہ آسمان سے نازل ہونے والا پہلا پتھر کون سا ہے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے پھر کہا
کیا میں تمہیں یہ بتاؤں جو تم سمجھتے ہو کہ آسمان سے پہلی بار نازل ہوا، یا میں تمہیں پہلی بار جو حقیقی معنوں میں پہلی بار نازل ہوا اس کے بارے میں بتاؤں؟ کہا دونوں بتائیے۔ تو مولا نے سب سے پہلے کہا کہ جو تم سمجھتے ہو کہ آسمان سے پہلی بار نازل ہوا وہ بیت المقدس میں کیا ہے، نصب کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا بالکل صحیح فرمایا، ہم جو سمجھتے تھے وہ یہی تھا۔ کہا پھر کون سا پہلا پتھر ہے؟ کہا کہ بیت المقدس سے بھی کئی عرصہ پہلے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ کس نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے۔ اور کہا کہ جب وہ تعمیر کیا گیا تو اس کے بعد آسمان سے حجر اسود نازل ہوا، جس کو پھر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہودیوں نے بہت سے سوالات کیے، اس کے آگے کبھی تاریخی سوال کیا تو کبھی کوئی سائنسی سوال کیا، اور مختلف طریقوں سے امام علی علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا، مگر ان نادانوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ امام تو وہ امام ہے کہ اگر کوئی ان سے توریت سے سوال پوچھتا تو انہیں توریت سے جواب دیتا، کوئی انجیل سے جواب مانگتا سوال پوچھتا تو اسے انجیل سے جواب دیتے، کوئی اگر زبور سے سوال پوچھتا تو اسے زبور سے جواب دیتے، اگر کوئی قرآن کریم سے سوال پوچھتا تو اسی قرآن کتاب سے جواب دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، سوال ہوتے رہے، مولا جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ جب یہودیوں کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے نہ رہا تو انہوں نے کہا یقیناً کہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں وہی ہی حق اور سچ دین ہے، اور جس نبی سے آپ نے علم سیکھا وہ صحیح معنوں میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، مگر پھر انہوں نے ایک یہ پوچھنا چاہا کہ مولا یہ بتائیے، اچھا ہم نے اتنے سارے سوالات کیے، وہ بھی کسی ایک موضوع پہ نہیں، مختلف موضوع سے آپ سے سوال کیے، آپ نے کیسے بنا کسی مطالعے کا وقت مانگے فوراً جواب دیا؟ تو مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ کہا یہ بتاؤ تم نے سوچنے کا وقت کیوں نہیں مانگا؟ کہا کہ مولا اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ پس اسی طرح سے مولا نے کہا کہ جس طرح سے تمہیں یہ معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، اسی طرح سے یہ تمام علوم و فنون میں نے پیغمبر خدا سے سیکھے ہیں، اور میرے پاس یہ بالکل مجھے اسی طرح سے معلوم ہے کہ جس طرح سے تمہیں اپنے ہتھیلی کی انگلیوں کے بارے میں معلوم ہے۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ نے سنا اور یہ دیکھا کہ کس قدر مولا اپنے اندر علوم اور فنون کو سمائے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ تھے تو خود امام، اب آپ دیکھیے کہ امام کے جو شاگرد ہیں ان کے پاس کتنا علم ہے۔ چھٹے آپ کے اور ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ان کے ایک شاگرد تھا، اور وہ ہمارے سنی برادران کے اماموں میں سے بھی ہیں، امام ابو حنیفہ۔ تو وہ کوفے میں تھے اور جو ہے اپنے شاگردوں کو جو ہے وہ تعلیم دے رہے تھے۔ تو تعلیم دیتے وقت اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہوں، مگر میں اپنے استاد کی 3 باتوں میں اختلاف رکھتا ہوں۔ کہا کون سی 3 باتیں؟ شاگردوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے استاد کہتے تھے کہ خدا ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ جسم نہیں رکھتا ہے، جبکہ میں ایسا نہیں مانتا ہوں۔ روز محشر کے دن ہم خدا کو دیکھیں گے، اس کے چہرے کو دیکھیں گے۔ اچھا وہ دلیل دے رہا تھا قرآنی، کیا تھی؟ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی روز محشر کے دن جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے استاد کہتے ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دے گا، جبکہ میں ایسا نہیں مانتا ہوں، خدا دکھائی دے گا اور ہم روز محشر اس کے چہرے کو دیکھیں گے۔ کہا اچھا دوسری بات کیا ہے جس میں آپ اختلاف رکھتے ہیں؟ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ انسان خود مختار ہے، وہ جو چاہے وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، سوائے چند ایک کاموں میں، وہ باقی کیا ہے؟ خود مختار ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو اچھے فعل انجام دے اور جو ہے اللہ سے جو ہے اس کی جزا پائے، ورنہ برے فعل انجام دے کر اس کی سزا۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان جو ہے خود مختار نہیں ہے، بلکہ سارا کام خدا خود کرواتا ہے،
اور اس کی وہ یہ دلیل دیتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر کیا ہے، قدرت رکھتا ہے. اور وہ اس کی مثال کچھ یوں دیتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر رہا ہے تو خدا کے اندر اتنی قدرت تھی کہ وہ اسے روک سکتا تھا، مگر نہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، خدا چاہتا، یعنی وہ قیاس کرتا تھا. تو جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا، کا تیسرا اختلاف کیا ہے؟ کا تیسرا اختلاف یہ ہے کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ روز محشر شیطان کو اس کی کرتوتوں کی سزا دی جائے گی اور جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن شیطان بھی کیا ہے، پتھر اور آگ سے بنا ہے، اور جہنم میں بھی کیا ہوگی، آگ ہوگی. اور آگ کو چوٹ پہنچا سکتی ہے؟ نہیں. تو اس نے کہا شیطان کے لیے کوئی اور جگہ ہوگی. اب وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک اور شاگرد بھی موجود تھے، نام تھا بہلول دانا. وہ یہ سارا ماجرا، سارا واقعہ سن رہے تھے. جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو بہلول دانا نے ادھر دیکھا، ادھر ادھر نظر دوڑائی، اور انہیں ایک ڈھیلا دیکھا. وہ ڈھیلا ابو حنیفہ کے سر پہ مارا اور بھاگ نکلے. اب جیسے ہی ابو حنیفہ کے سر پہ وہ پتھر لگا، وہ برداشت نہیں کر پایا، سنبھل نہیں پایا، اور ممبر سے نیچے اتر آیا، اور فوراً اس نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اس کو پکڑو، اس نے مجھے ڈھیلا مارا ہے. شاگرد فوراً دوڑے اور کوفے کی گلیوں میں ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ابو بہلول دانا کو جو ہے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا. بہلول دانا نے کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے جو ہے ہمارے استاد کو بھی ہمارے سامنے مارا ہے؟ اس لیے کیونکہ آپ نے ہمارے استاد کو مارا ہے، ہم آپ کو مار رہے ہیں. تو کہا نہیں، ایسا نہیں چلے گا. جس نے دعویٰ کیا ہے وہ پاس آئے، وہ خود بولے کہ ہاں تم نے مجھے پتھر مارا ہے. اب بہلول دانا چاہتے تھے کہ کیا ہو، عدالت ہو اور پورا اس کی سنوائی کی جائے، کیس ہو. تو قاضی کو بلایا گیا. شاگرد بہلول دانا کو جو ہے کورٹ لے گئے، وہاں کا جو رہتا تھا اس زمانے میں. تو وہاں قاضی آیا، ابو حنیفہ کو بھی لایا گیا، بہلول دانا کو بھی پکڑا. اور پھر اس کے بعد قاضی نے ابو حنیفہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے. ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا مسجد میں، اور اس نے مجھے ڈھیلا مارا ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو قاضی بہلول دانا کے پاس آیا اور کہا کیا ایسا ہے کہ تم نے ابو حنیفہ کو ڈھیلا مارا ہے؟ کہا ہاں مارا ہے. پھر دوبارہ پوچھا کیا ڈھیلا مارا ہے؟ کہا ہاں. اب تیسری مرتبہ قاضی نے پہلے کہا کہ دیکھو اگر اس بار پھر تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تو تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، کیونکہ جرم ثابت ہو جائے گا. تو بہلول دانا نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اب بہلول دانا نے ابو حنیفہ سے کہا کہ ابو حنیفہ، میں نے تمہیں ڈھیلا مارا تو تمہیں کچھ ہوا؟ تو کہا کہ کوفے کے لوگ صحیح ہے کہ تمہیں پاگل کہتے ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں تم نے اتنی زور سے مجھے ڈھیلا مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں درد میں ہوں. تو بہلول دانا نے کہا کہ مجھے درد دکھاؤ. تو کہا کہ درد دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ محسوس کی جاتی ہے. تو بہلول دانا نے کہا نہیں، مجھے درد دکھاؤ، میں کیسے مانوں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہا کہ کیسے یہ بندے ہو یار، کیسے نادان انسان ہو تم، یہ محسوس کی جاتی ہے. پس بہلول دانا نے پھر کیا کہا کہ جس طرح سے تم اپنے درد کو دکھا نہیں سکتے بلکہ اسے محسوس کرتے ہو، بالکل اسی طریقے سے خدا کی موجودگی کو محسوس کیا جاتا ہے، اسے دیکھا نہیں جاتا ہے. اور جو تم آیت کی دلیل دے رہے تھے، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ لوگ روز محشر اپنے خدا کی رحمت کے طلب میں اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کہ مطلب اس کی طلب کے جو ہے ہوں گے کہ جیسے ہی خدا ہم پہ رحمت کرے اور ہم جو ہے جنت کی طرف دوڑ لگائیں. اور دوسری بات پھر بہلول دانا نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ، ٹھیک ہے کہ میں نے تمہیں ڈھیلا مارا، تم دوسری بات کیا کر رہے تھے کہ تم کہہ رہے تھے کہ سارا کام جو ہے خدا کرواتا ہے، انسان تو خود مختار نہیں ہے. پس میں نے جو تمہیں ڈھیلا مارا ہے، اگر خدا چاہتا وہ قدرت رکھتا تھا، میرا ہاتھ روک سکتا تھا، مگر اس نے نہیں روکا، اس کا مطلب کہ خدا چاہتا تھا کہ تمہیں ڈھیلا لگے. ابو حنیفہ نے کہا کہ بات کو مت گھماؤ، اپنے جو ہے جرم کا اقرار کرو تاکہ تمہیں سزا ملے. بہلول دانا نے پھر تیسری بات کہا کہ اچھا ابو حنیفہ یہ بتاؤ، جو میں نے تمہیں مارا وہ ڈھیلا کس چیز کا بنا تھا؟ کہا ڈھیلا بھی مٹی کا بنا تھا. کہا تم کس چیز کے بنے ہو؟ کہا میں بھی مٹی کا بنا ہوں. پس پھر بہلول دانا نے پھر کہا کہ اگر تم بھی مٹی کے بنے ہو اور یہ ڈھیلا بھی مٹی کا بنا ہے تو تمہارے دعوے کے مطابق تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے شیطان کو جہنم کی آگ تمہارے نزدیک نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر یہ ڈھیلا تمہیں کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک شاگرد نے ایک معمولی سے اپنے فعل سے اس کے 3 بڑے جو ہے دعووں کو کیا جھوٹا ثابت کر دیا. یہ تھا اماموں کے شاگردوں کا علم کہ وہ کس قدر علم رکھتے تھے. عزیزان گرامی، ایک آخری روایت آپ کی زیر سماعت کرتا چلوں. آپ یہ دیکھیے کہ شیعیان حیدر کرار، محبان اہل بیت کس قدر علم رکھتے تھے.
اموی سلسلہ یہی معاویہ اس کی حکومت کے 5ویں سلسلے میں، یعنی جب ان کا 5واں جانشین بنا جس کا نام تھا عبد الملک، تو اس نے عراق، کیونکہ ظاہر ہے برسر اقتدار آیا، اس کے پاس سب کچھ تھا، تو اس نے عراق کو سنبھالنے کے لیے عراق کا جو اس نے گورنر بنایا اس کا نام کیا تھا؟ حجاج بن یوسف۔ اب جب حجاج بن یوسف عراق کا گورنر بنا تو کیونکہ وہ شقی ترین انسان تھا اور امام علی علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، تو اس وقت جتنے بھی امام کے اصحاب میں سے تھے اور جو ہے ان کے چاہنے والوں تھے ان کا وہ قتل کرنا اس نے شروع کر دیا، اور ایک ایک کر کے شیعیان حیدر کرار کو وہ قتل کرتا۔ اب اس کو ایک دن معلوم ہوا کہ حرہ نامی ایک خاتون ہے اور حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے وہ جانی جاتی تھیں، تو اس نے یہ سنا کہ ایک حرہ نامی خاتون کوفے میں ہے جو ابو بکر اور عمر سے علی کو کیا ہے کمتر جانتی ہے اور علی کو ان سے افضل مانتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو جو ہے پکڑا جائے، اور پھر ایک دن خود حجاج نے کیا دیکھا، اس عورت سے اس کی ملاقات ہوئی، حرہ نامی خاتون سے۔ حجاج نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم وہی خاتون ہو جو علی کو ابو بکر و عمر سے افضل جانتی ہو؟ تو حرہ نے کہا کہ جس نے بھی تمہیں اس بارے میں کہا ہے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ میں ان جیسوں سے تو علی کا مقایسہ ہی نہیں کرتی ہوں، بلکہ علی کی ایسی ذات ہے کہ میں انبیاء سے بھی افضل جانتی ہوں، بلکہ میں نہیں افضل جانتی ہوں، خود خداوند متعال جو ہے اسے افضل جانتا ہے۔ کہ اچھا کیسے؟ اگر تم اپنے دعوے کو سچ ثابت نہ کر سکی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ کہا کہ ہاں میں دلائل پیش کرتی ہوں۔ کہا کہ اچھا چلو 8 انبیاء کے نام ہے روایت میں کہ 8 انبیاء کے نام حرہ نے لیے تھے کہ جن سے علی علیہ السلام کو حرہ نے افضل بتایا۔ کہا اس میں سے چند ایک انبیاء کا میں آپ کے ذر سمجھ کر، انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ حضرت آدم کو کس طرح سے تم حضرت آدم سے علی کو افضل مانتی ہو؟ کہا یہ کہ حضرت آدم کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے فَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے اس کی جزا سے کیا ہوئے؟ محروم ہو گئے، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے اور ان کی زوجہ علیہ السلام کی وہ زوجہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یعنی کیا کہ آپ کی سعی و کوشش، یہ جو آپ نے جد و جہد کی اسلام کی ترویج کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ قابل قدر اور مشکور ہے۔ کہا شاباش آفرین، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم نے کس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل جانا؟ کہا اس اعتبار سے میں نے افضل جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہتے ہیں کہ کس طرح سے اے خدا جو ہے تو موت کے بعد حیات بخشتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اس بارے میں تمہیں ایمان نہیں کہ میں موت کے بعد، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ ہمیں روز محشر اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ کہا کہ خدا نے کہا کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے مگر میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ مگر علی علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں ملتا ہے اور جنہوں نے یہ بات کہی جو آج تک نہ کوئی کہہ سکا نہ اس سے پہلے کسی نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَزْدَدْتُ یقینا، یعنی کہ اگر حقائق سے تمام پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو پردے ہٹنے سے پہلے بھی جو میرے اندر یقین اور ایمان تھا اس بارے میں وہ بالکل ویسا کا ویسا رہے گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیے آپ ایمان کا اور عقیدے کی مضبوطی۔ بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پہ بھی صحیح ثابت ہوئی۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیسے افضل جانا؟ کہا حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں ملتا ہے کہ وہ فرعون کے ڈر سے شہر سے کیا تھے، کیونکہ فرعون ایک ظالم ترین انسان تھا اور وہ جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اگر اس کی اس بات کو ماننے سے کوئی انکار کرتا تھا تو وہ اس کا قتل کر دیتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے جو ہے اس سے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے مجھے، اور تو وہ جو ہے شہر سے باہر آ گئے۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی کیا ذات ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ شب ہجرت کے دن جو رسول کا بستر ہے وہ کون سا بستر ہے؟ موت کا بستر ہے۔ یقیناً کہ آج جو ہے موت ہو جائے گی، اور رسول کو کیونکہ اللہ کا حکم نازل ہوا تھا اس لیے وہ ہجرت کے لیے نکلے۔
لیکن علی علیہ السلام بغیر کسی خوف و خطر کے اس بستر پہ سوئے، اور بستر پہ سونے کے بعد ان کی شان میں کیا آیت نازل ہوئی کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ان تمام کے تمام جس میں روایت میں 8 انبیاء ملتے ہیں، ان 8 انبیاء کے بارے میں حرہ نے اپنے دلائل پیش کیے اور حضرت علی علیہ السلام کو ان سے افضل و برتر جانا۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ یہ تھی معرفت رسول و آل رسول، کن کے پاس؟ شیعیان حیدر کرار کے پاس۔ عزیزان گرامی، رسول خدا مختلف مواقع پر پنجتن پاک اور اپنے اہل بیت کو پہچنواتے رہے، کبھی یہ کہہ کے کہ علی مع الحق والحق مع علی، تو کبھی یہ کہہ کے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، تو کبھی یہ کہہ کے کہ حسین منی وانا من الحسین، تو کبھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ عزیزان گرامی، برادران عزیز، رسول خدا مختلف مواقع پہ جہاں انہیں موقع ملتا وہ اپنے اہل بیت کو پہچنواتے، مگر پھر بھی 61 ہجری ہوتی ہے اور عاشور کا دن ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو اتنا پہچنوانے کے باوجود بھی رسول کی امت ان کے قتل کے ارادے سے انہیں کربلا میں گھیر لیتی ہے۔ عزیزان گرامی، عاشور کا دن ہوتا ہے، اور جب امام حسین دشمن سے پوچھتے ہیں کہ میری کیا خطا ہے، مجھے کس بنیاد پر تم لوگ قتل کرنے کے لیے تیار ہو، تو کہا بغضا لابیک، کہ آپ کے باپ کے بغض میں ہم آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ارباب عزا، خدا آپ کو کوئی نہ غم دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب تمام اصحاب ایک ایک کر کے مقتل میں جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہاشمی خاندان کی باری آتی ہے، اون محمد جاتے ہیں، قاسم جاتے ہیں، یہاں تک کہ عباس کے بازو بھی قلم کر دیے جاتے ہیں، اور آخر میں 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، عاشور کے دن ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار میں کوئی نہیں رہتا ہے، اور وہ ندا دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ عزیزان گرامی، یہ ندا کا دینا تھا کہ جناب علی اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں، جناب زینب اپنے بھیا امام حسین علیہ السلام کو آواز دیتی ہیں، کہتی ہیں بھیا، علی اصغر نے آپ کی ندا پر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ اے بہن زینب، میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور مقتل میں آتے ہیں، اور دشمن سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، اگر مجھ سے تمہاری دشمنی ہے، تو اس ششماہے کی کیا خطا ہے، اس کو 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، اس کو پانی دے دو۔ عزیزان گرامی، دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام ششماہے کو تپتے صحرا میں گرم ریت پر لٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس بچے کے ذریعے میں تمہیں کچھ نقصان پہنچاؤں گا تو آؤ اور خود اسے پانی پلا کے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی، دشمن کی طرف سے پھر کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ اب امام حسین جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا علی اصغر، ذرا انہیں اپنی پیاس تو بتاؤ کہ تمہیں کس قدر پیاس ہے۔ جناب علی اصغر کا لبوں پر اپنی زبان کو پھیرنا تھا کہ مقتل میں موجود یہ پورا کا پورا لشکر رونے لگتا ہے۔ جیسے ہی عمر سعد یہ دیکھتا ہے کہ لشکر میں انقلاب آ رہا ہے، فوراً حرملہ کو اشارہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، حرملہ نے 3 بال کا تیر نکالا اور عزیزان گرامی اس نے چلایا جو تیر، تو پھر جناب علی اصغر کا ننھا سا گلا چھٹ جاتا ہے، اور پھر جناب علی اصغر امام حسین سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے معاف کر دیجیے گا، میری تو پوری کوشش تھی کہ آپ کو کوئی دشمن نقصان نہ پہنچا سکے، مگر میرا ننھا سا گلا یہ چھٹ کر آپ کے بازو میں تیر پیوست ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جناب علی اصغر شہید کر دیا جاتے ہیں۔ امام حسین اپنے
چلو میں امام جناب علی اصغر کا خون جمع کرتے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینکیں، تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے ابا عبداللہ الحسین، اگر آپ نے یہ خون کا ایک قطرہ بھی ادھر کی طرف پھینکا تو پھر تا قیامت بارش نہ ہوگی۔ چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں تو زمین سے ندا آئی کہ اے ابا عبداللہ الحسین، اگر خون کا ایک قطرہ بھی آتا ہے تو پھر تا قیامت اناج کا دانہ نہ اگے گا۔ پس ارباب عزا امام حسین علیہ السلام اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ روز محشر میں اپنے نانا سے اسی صورت میں ملوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب